بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نیا قانون کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ وہ مارواڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے، گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ سنا ہے کہ 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا۔ کیا ہر چیز بدل جائے گی؟ ہر چیز تو نہیں بدلے گی، مگر کہتے ہیں کہ بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ کیا بیاج کے متعلق کوئی نیا قانون پاس ہوگا؟ ان مارواڑیوں کی بات چیت استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھوڑوں کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابک سے بہت بری طرح پیٹا کرتا تھا، مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑھی ہوئی مونچھوں کے بال ایک انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ اونچا کر کے گھوڑے کے پیٹھ پر باگیں ڈھیلی کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا، چل بیٹا چل، ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا دے۔ یہاں دیوان کے معنی ہے، دیوان آیا تھا، دیوان کے معنی ہے دربار شاہی، عدالت، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ جدید آئین مطلب نیا قانون، جدید مطلب نیا ہوتا ہے، آئین مطلب قانون، قاعدہ قانون۔ جدید کی ضد ہوتی ہے قدیم، قدیم مطلب پرانا۔ ناقابل بیان، جو بات بیان کے قابل نہ ہو۔ مارواڑیوں کو ان کے ٹھکانے پہنچا کر اس نے انارکلی کے میں دینو حلوائی کی دکان پر آدھ سیر دہی کی لسی پی کر ایک بڑی ڈکار لی اور مونچھوں کو منہ میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے ایسے ہی بلند آواز میں کہا، حد تیری ایسی کی تیسی۔ مطلب وہ اپنے خیال میں سوچ رہا ہے نیا قانون کے سلسلے میں۔ شام کو جب وہ اڈے کو لوٹا تو خلاف معمول اسے وہاں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ یہ دیکھ کر اس کے سینے میں عجیب و غریب طوفان برپا ہو گیا۔ آج وہ بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا، بہت بڑی خبر، اور اس خبر کو اپنے اندر سے باہر نکالنے کے لیے وہ سخت مجبور ہو رہا تھا، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ خلاف معمول مطلب روٹین کے خلاف یعنی برعکس۔ عجیب و غریب مطلب انوکھا، نرالا، حیرت انگیز۔ آدھ گھنٹے تک وہ چابک بغل میں دبائے اسٹیشن کے اڈے کی آہنی چھت پر، آہن بولتے ہیں لوہے کو، کے نیچے بے دلی کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ اس کے دماغ میں بڑے اچھے خیالات آ رہے تھے، نئے قانون کے نفاذ بولتے ہیں نافذ کرنا، لاگو کرنا، جاری کرنا کو کی خبر نے اس کو ایک نئی دنیا میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس نئے قانون کے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا، اپنے دماغ کے تمام بتیوں کو روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مارواڑی کا یہ اندیشہ بولتے ہیں فکر، سوچ، خوف، کھٹکا، اندیشہ، کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا، بار بار گونج رہا تھا، اور اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑ رہی تھی ہونا چاہیے۔ کئی بار اپنی گھنی مونچھوں کے اندر ہنس کر اس نے مارواڑیوں کو گالی دی، غریبوں کی کھٹیا میں گھسے ہوئے کھٹمل، نیا قانون ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ وہ بے حد مسرور تھا، خاص کر اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچی جب وہ خیال کرتا کہ گوروں یعنی سفید چوہوں، وہ ان کو اسی نام سے پکارتا تھا، کہ تھوتھنیاں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس کے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز میں کہنے لگا، لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے، تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگ جائیں۔ اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے کر نئے قانون سے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دی۔ دوران گفتگو اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر کہتا، تو دیکھتا رہ کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا۔
استاد منگو موجودہ سوویت نظام کی اشتراکی سرگرمیوں سے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اور اسے وہاں کے نئے قانون اور دوسری نئی چیزیں بہت پسند تھی، اس لیے اس نے روس والے بادشاہ کو انڈیا ایکٹ یعنی جدید آئین کے ساتھ ملایا اور 1 اپریل کو پرانے نظام میں جو تبدیلیاں ہونے والی تھی وہ انہیں روس والے بادشاہ کے اثر کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ سوویت نظام کیا ہے؟ روس میں وہ کونسل جسے کسی چھوٹے حلقے کے مزدور اور سیاسی لوگ منتخب کرتے ہیں۔ روسی سوشلسٹ ریاستوں کا مجموعہ، مختصراً USSR، جسے عام طور پر سوویت یونین یا سوویت اتحاد کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ آئینی اعتبار سے اشتراکی ریاست تھی جو یوریشیا میں 1922 سے 1991 تک قائم رہی۔ روس یعنی رشیا اس اتحاد کی سب سے زیادہ طاقتور ریاست کا نام ہے۔ 1945 سے لے کر 91 تک اس کو امریکہ کا ساتھ دینا دنیا کے ایک عظیم طاقت یعنی سپر پاور مانا جاتا ہے۔ اشتراکیت آیا تھا۔ اشتراکیت بولتے ہیں اجتماعیت کو، ساجھا کو، شرکت کو۔ نظام مطلب رول ریگولیشن، جڑ، سلسلہ، ترتیب، انتظام۔ کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوشوں کی تحریک جاری تھی۔ استاد منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روز والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ خلط ملط کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جب کبھی کسی سے سنتا کہ فلاں شہر میں اتنے بم ساز پکڑے گئے ہیں یا فلاں جگہ اتنے آدمیوں پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا ہے، تو ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش خیمہ سمجھتا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا تھا۔ سرخ پوش کیا ہے؟ سرخ مطلب لال، پوش مطلب پہننے والے، پوشیدن ہے، پوشیدن مطلب اس فائل چھپانے والے۔ سرخ پوش تحریک، خان عبدالغفار خان نے اس تحریک میں بھرتیوں کے لیے ایک تحریک چلی تھی۔ خان عبدالغفار خان نے ان نوجوانوں کو ترجیح دی تھی کہ وہ اس میں جو لوگ ہوں گے فارغ التحصیل مدرسے سے فارغ طلبہ اس میں حصہ بنیں گے اور گاؤں گاؤں جا کر تحریک کا پیغام لوگوں کو بتائیں گے اور نئی بھرتیوں کو ممکن بنائیں گے۔ یہ لوگ پشتون حلقے میں یہ رضاکار سرخ پوش کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بغاوت بولتے ہیں کسی شخص کے خیالات کا احتجاج کرنا، یہ بغاوت ہے۔ پیش خیمہ بولتے ہیں کسی واقعے کے تمہید، اس کا اسٹارٹنگ، ہرکارہ۔ اس روز اس کے تانگے میں 2 بیرسٹر بیٹھے نئے آئین پر بڑے زور سے تنقید کر رہے تھے اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہہ رہا تھا، جدید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں اب تک نہیں آیا۔ ایسی فیڈریشن دنیا کی تاریخ میں آج تک نہ سنی نہ دیکھی گئی ہے۔ سیاسی نظریے کے اعتبار سے بھی فیڈریشن بالکل غلط ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی فیڈریشن ہے ہی نہیں۔ فیڈریشن کیا ہے؟ ریاستوں کا ایک گروپ جس میں مرکزی حکومت ہے لیکن اندرونی معاملات میں خود مختاری ہے۔ نمبر 2، ایک ایسی تنظیم یا گروہ جس کے اندر چھوٹی ڈویژنوں میں داخلی خود مختاری کی کچھ حد تک ہوتی ہے۔ نمبر 3، ریاستوں یا تنظیموں کو مرکزی کنٹرول کے ساتھ ایک ہی گروپ میں تشکیل دینے کی کارروائی۔ نمبر 4، ایک تنظیم جس کی تشکیل متعدد گروہوں یا پارٹیوں میں ضم کر کے کی گئی ہے، اسے بولتے ہیں فیڈریشن۔ ایک نظریہ آیا تھا، نظریہ کا معنی ہوتا ہے اصول، قاعدہ، تعلیمات، اس کی جمع ہوتی ہے نظریہ کی جمع نظریات۔ ان بیرسٹروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، چونکہ ان میں بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے، اس سے استاد منگو صرف اوپر کے جملوں ہی کو کسی قدر سمجھا اور اس نے خیال کیا کہ یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں، آمد مطلب آنا، اور نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو۔ چنانچہ اس خیال سے کہ زیر اثر اس نے کئی مرتبہ ان بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، ٹوڈی بچے۔ حقارت مطلب نفرت کی نظر سے دیکھا، حقارت کی نظر سے۔ دیکھیے، جب کبھی وہ کسی دبی زبان میں ٹوڈی بچہ کہتا تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا تھا کہ اس نے
اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے، اور یہ کہ وہ شریف آدمی اور ٹوڈی بچے میں تمیز کہنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ٹوڈی بچہ مطلب جو شریف نہیں ہے، جو بدتمیز لوگ ہیں۔ حقارت مطلب ذلت، بے عزتی، نفرت۔ تمیز مطلب فرق، امتیاز، عقل، ہوش، ادب، قاعدہ۔ اہلیت مطلب لیاقت، سمجھ، تمیز، قابلیت وغیرہ۔ اس واقعے کے تیسرے روز گورنمنٹ کالج کے 3 طلباء کو اپنے ٹانگے میں بٹھا کر مرنگ جا رہا تھا کہ اس نے 3-4 لڑکوں کو آپس میں یہ بات کرتے سنا: نئے آئین نے میری امیدیں اور بڑھا دی ہیں۔ اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی۔ ملازمت مطلب نوکری۔ ویسے بھی بہت سی جگہیں اور نکلیں گی، شاید اسی گڑبڑ میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے۔ ہاں کیوں نہیں۔ وہ بیکار گریجویٹ جو مارے پھر رہے تھے، ان میں کچھ تو کمی ہوگی۔ اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بڑھا دی، اور وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو، نیا قانون۔ اور وہ دن میں کئی بار سوچا کرتا، یعنی کوئی نئی چیز۔ ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا وہ نیا ساز آ جاتا جو اس نے 2 برس ہوئے چودھری خدا بخش سے بڑی اچھی طرح ٹھونک بجا کر خریدا تھا۔ اس ساز پر جب وہ نیا تھا، جگہ جگہ لوہے کی نکل چڑھی ہوئی کیلیں چمکتی تھی، اور جہاں پیتل کا کام تھا وہ سونے کی طرح دمکتا تھا۔ اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشاں و تاباں ہونا ضروری تھا۔ ساز بولتے ہیں سامان کو، یہ مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ساز و سامان۔ درخشاں مطلب چمکتا ہوا، اور تاباں مطلب روشن۔ اسے بھی ہم مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں، درخشاں و تاباں۔ اب کل ہم لوگ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔